بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ سبا میں جس قوم سبا کے بارے میں فرمایا گیا ہے، یہ قوم بہت طاقتور اور بہادر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا نوازا تھا کہ انہوں نے ایک مضبوط اور اونچا ڈیم بنا دیا، جس کے پانی سے 2 باغوں میں خوب پھل اور سبزیاں اگتی تھیں۔ اللہ کا فرمان تھا کہ اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ ادھر رہنے کو پاکیزہ شہر ہے اور ادھر خدائے غفار، مگر قوم کے لوگ اللہ کے ناشکرے ہو گئے تو اللہ نے ایسا پانی کا سیلاب چھوڑا کہ ڈیم ٹوٹ گیا اور باغ بھی اجڑ گیا۔ قوم سبا توحید پر جس قدر ثابت قدم تھی، اس قدر اللہ کی رحمت بھی ان پر برستی تھی۔ پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور درختوں سے بھرے ہوئے بڑے بڑے باغات کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی سر پر خالی ٹوکری رکھ کر چلتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی ٹوکری پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی۔ درختوں سے پھل پک پک کر اس قدر جھڑتے تھے۔ عطائے الہی کا ایک اور منظر یہ بھی تھا کہ ملک سبا میں کوئی کیڑے مکوڑے، مچھر مکھی نہ ہوتے تھے، بلکہ اگر کوئی باہر سے مسافر یا تجارتی دستہ وہاں آ جاتا تو اس کے جسم میں یا کپڑوں میں کوئی جوئیں وغیرہ ہوتیں تو وہ خود بخود ہی مر جاتیں۔ یہ تمام رحمتیں توحید پر قائم اس قوم کو انعام کے طور پر حاصل تھیں، لیکن جب یہ قوم گمراہ ہوئی تو اللہ نے ایک لال اندھی چچوندر کی شکل میں عذاب بھیجا۔ قوم کے کچھ اہل علم کو اپنے علم کے بنا پر اور دوسرے ذرائع سے اس بات کا علم تھا کہ ایک چوہا ہمیں برباد کر دے گا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے ہوئے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ خود اس علاقے میں عنبر، مشک، دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے، جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکا یعنی چاند دیوتا، بیشتر یعنی زہرہ ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کو پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکری بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی ہوئی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگیاں صاف کرتے، بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے سے موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں رائے راست پر آنے کی نصیحت کی،
اور بے جا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کا رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنی کفرانی نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کے پاداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم ماری ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہی چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خدرج تھا، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کی بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڈھے میں پھینک دیا، جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔